الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا افتتاح کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور ہماری گفتگو آج جس جملے میں داخل ہو رہی ہے، ان جملوں کے اندر اہل بیت علیہ السلام نے، معصوم نے انتہائی اہم چیز کو بیان فرمایا ہے۔ دعا کا جملہ ہے فَإِنْ أَبْطَى عَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِ عَلَيْكَ۔ اے پروردگار، اگر تو میری حاجت روائی میں تاخیر کرتا ہے تو میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں۔ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَى عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِّي، لیکن شاید جو چیز میرے پاس تاخیر سے آ رہی ہے، یعنی جو میری دعا تاخیر سے قبول ہو رہی ہے، شاید میرے حق میں وہی بہتر ہے۔ لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، کیونکہ اے پروردگار تو انجام کے بارے میں جانتا ہے۔ تو دعا کے یہ جملے ایک اہم حقیقت کی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ اگر ہم اس حقیقت کی طرف توجہ دیں، اس کی طرف نگاہ کریں، تو پھر ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ہم پروردگار عالم سے شکوہ کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود، اے بار الہ، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہم وقت سحر دعا کرتے ہیں، ماہ رمضان المبارک میں دعا کرتے ہیں، شب جمعہ دعا کرتے ہیں، ان ساعتوں میں دعا کرتے ہیں کہ جن میں پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کیفیت میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر شیطان اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے اور انسان سے کہتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ پروردگار تو قرآن میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری بات کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تمہارا رب تمہاری بات نہیں سنتا، وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرنا چاہتا، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور انسان کو شیطان مختلف قسم کے وسوسوں میں ڈال کر انسان کو اس کے رب سے مایوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پروردگار عالم کی قدرت کے بارے میں انسان کے دل و دماغ کو شکوک و شبہات سے بھر دیتا ہے۔ تو اس دعائے افتتاح میں اس شبہ کا حل بھی پیش کیا گیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائیں فقط دعا نہیں ہے بلکہ عظیم مفاہیم کا مجموعہ ہے۔ ایک بندہ جب اپنی اس دنیاوی حیات کو دیکھتا ہے، اس عیش و عشرت کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے اسی راستے سے اس کا جو ابدی راستہ ہے وہ متعین ہونا ہے۔ یعنی آج جو عمل انجام دے رہا ہے اسی عمل کے ذریعے سے اس کا کل اسی بنیاد پر تشکیل پائے گا۔ ایک مومن کہ جس پر سال بھر مختلف اوقات میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، وہ در حقیقت ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں بدل رہی ہوتی ہے، اور ایسی جزا بن جاتی ہے کہ جس کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اسی جانب اشارہ فرماتے ہیں، اصبروا ایاما قصیرہ، ابھی چند دن صبر کرو۔ مولا فرماتے ہیں چند دن صبر کرو، اعقبتم راحتا طویلا، اگر تم آج صبر کرو گے تو تمہارا آنے والا کل ایک طویل راحت لے کر آئے گا۔ بس ایک مومن کہ جس کو اپنی عاقبت کی خبر نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے، اسے اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ اسے کیا عطا کیا جائے گا، پروردگار عالم کی جانب سے اس کے لیے کیا جزا رکھی گئی ہے، پروردگار اسے کیا انعام عنایت فرمائے گا، تو پھر یہ مومن قضائے حاجت کے سلسلے میں جلدی کیوں کرتا ہے؟ اگر وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ اس کا خدا اسے بہت نوازے گا،
بے شمار نعمتیں عنایت کرے گا، اس کی بے شمار حاجات کو پورا فرمائے گا، تو پھر اس بندے کا دل، اس مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ فرعون جو کہ اپنے زمانے کا اور اس کائنات کا شریر ترین انسان ہے، اس کی زوجہ جناب آسیہ، حضرت آسیہ فرعون کا ظلم و ستم دیکھ رہی ہیں، تحمل سے برداشت کر رہی ہیں، اور پروردگار عالم سے دعا فرما رہی ہیں کہ اے پروردگار مجھے اس فرعون سے، اس کے ظلم و ستم سے نجات عنایت فرما۔ وہ جانتی تھی کہ پروردگار عالم کی جانب سے ان کے لیے بے شمار اور بیش بہا اجر و خداوند عالم کی جانب سے انعامات، خداوند عالم کی جانب سے عنایت کیے جائیں گے۔ کس قدر صابرہ خاتون تھی، وہ پروردگار سے جنت میں اپنے لیے گھر مانگ رہی تھی۔ قرآن نے خود اسی جانب اشارہ کیا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ جناب آسیہ فرماتی ہے، دعا کرتی ہے پروردگار جنت میں میرے لیے ایک گھر تعمیر فرما، ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے نجات دے، وعملہ، اور فرعون کے جو اعمال ہیں مجھے ان سے بھی نجات عطا فرما، ونجنی من القوم الظالمین، پروردگار مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ تو دعا بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر انسان کی دعا آج قبول نہیں ہو رہی تو کل یقیناً قبول ہوگی، اور پروردگار عالم بعض اوقات شاید اگر ہماری دعا قبول نہ بھی کرے تو ہمیں اس دعا کے بدلے میں ہمارا اجر بڑھانے کے لیے، ہماری نعمتوں میں اضافے کے لیے ہمیں مختلف امتحانوں میں، ہمیں آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، تاکہ انسان ان آزمائشوں کے ذریعے سے، ان امتحانوں کے ذریعے سے، ان بلاؤں کے ذریعے سے اپنے ایمان کو کمال تک لے جائے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو کمال تک لے جاتا ہے تو پروردگار عالم کی رضا اس مومن، اس بندے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور جتنی بھی آزمائشوں میں، امتحانوں میں ہمیں مبتلا فرماتا ہے پروردگار عالم، ہمیں ان میں سرخرو ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔